السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ کے پروگرام پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ تو سامعین کرام، آج کے اس مختصر پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، جو نکاح نہیں کرتا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو مرد حضرات جو بالغ ہیں اور اسی طرح اگر کوئی طلاق شدہ ہیں یا جن کی وائف فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقد یعنی نکاح کریں۔ نکاح کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو جس سے آپ کے بچے زیادہ ہوں، تاکہ میری امت کا اضافہ ہو۔ جتنی میری امت زیادہ ہوگی میں اس پر فخر کروں گا۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اسی طرح ان کے متعلق بھی ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیں۔ اکثر ہمارے والدین کہتے ہیں جس کی تعلیم جو ہے مکمل نہیں ہوئی، یا اس کے علاوہ اس کے کورسز مکمل نہیں، اس نے ملازمت کرنی ہے، باقی اتنا کورس ہے، کرتے کرتے بیٹیوں کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ چاہتے ہیں 20 سے 22 سال کی ایج کی لڑکی ہمیں ملے، چاہے اس کی اپنی عمر 50 سال ہو، 40 سال ہو، لیکن مرد کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مجھے 20-22 سال کی ایج کی لڑکی ملے۔ اور جب بہنیں تعلیم مکمل کرتی 30-35 سال کی ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے معیار بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مطابق پھر نہیں ملتا، یہاں تک کہ وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اکثر بہنیں تو شکایت کرتی ہیں ہمارا رشتہ نہیں ہوا، لیکن جہاں پر ان کی کوئی کمی یا غلطی یا کوتاہی یا سستی یا جو ان سے بھی صاحب ہوئی ہے، ان کو بھی اس معاملے میں غور کرنا چاہیے۔ لیکن جب 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہیں پھر ان کو ہوتا ہے جب بس روزگار اچھا ہو، تعلیم بھی کوئی قید نہیں، بس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب ان کی عمر 25 سال تھی، ان کو اگر کسی اچھے حسب و نسب والے نے اور مناسب کاروبار والے نے اور اچھے گھر والے نے کہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے یہ تو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم جو جناب جو اپر کلاس کے لوگ ہیں وہاں ہم نے رشتہ کرنا ہے، جس کی بہت بڑی جائیداد ہو، فیکٹری ہو، بڑے کاروبار ہو، زمینوں کا مالک ہو۔ تو میرے بھائیوں، کچھ ہماری بہنوں بیٹیوں کی یہ بھی میں سمجھتا ہوں غلطی ہے۔ وقت پر جو ہے نا، جو آدمی سمجھ جائے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آئے، وہ کامیاب انسان اور کامیاب بیٹی اور بہن ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہماری بہنیں وہ جو طلاق شدہ ہیں، جن کو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے یا جن کے خاوند فوت ہو گئے، بیوہ ہو گئی ہیں، تو ان میری بہنوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے نکاح کرنا ہی نہیں ہے، ہمارے ایک بچہ ہے تو اس کو بس اس پر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بے شمار بہنیں میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی جان، میرا ایک بیٹا تھا یا بیٹی تھی، مجھے طلاق ہو گئی یا میرا خامد فوت ہو گیا، تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا، مجھے اچھے سے اچھے رشتے بھی آئے، ٹھیک ہے نا، لوگوں نے اپنانے کے لیے، لیکن میں نے غصہ کیا، ان کی بڑی میں نے بےزتی کی، انسلٹ کی، کہ بس میں نے جو میرا خامد فوت ہو اسی کے حق میں نے بیٹھے رہنا ہے، میں نے اور عقد نہیں کرنا اور نکاح نہیں کرنا۔ اور والدین نے بھی اگر سمجھایا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ مجھے روٹی نہیں دے سکتے، کیا آپ مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں اور مجھے کپڑا اور روٹی نہیں دے سکتے؟ ماں باپ اس کی اس بات کو سن کر وہ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ماں باپ فوت ہو گئے۔ جب بھائیوں کے ذمے چیز لگی، بھائیوں کے اپنے بچے ہیں اور ان کی جو بیگمیں ہوتی ہیں، جب انہوں نے ان کی انسلٹ اور بے عزتی کرنی شروع کی، تو پھر اس کے بعد ذہن میں یہ بات آئی، کاش میں اپنا کافی عمر اور وقت گوا چکی ہوں، مجھے اچھے سے اچھے رشتے آئے، آج میرا خامند ہوتا، میرے بچوں کی ذمہ داری اٹھاتا اور اس سے بھی میری اولاد ہوتی اور میں اپنے گھر والی ہوتی، تو میں نے اپنا بہت نقصان کیا۔ تو میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جو بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ان کو بغیر کسی فیس کے، مردوں سے ہم یعنی فیس لیتے ہیں اور اسی طرح خواتین سے بھی ہم لیتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ کی مستحق ہیں، غریب ہیں، پریشان ہیں، بیوہ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو فیس ادا نہیں کر سکتی، ان کا رشتہ ہم فی سبیل اللہ کروائیں گے۔ تو ایسی بہنیں جو طلاق شدہ ہیں یا بیوہ ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا جیون ساتھی تلاش کر کے دیں گے۔ اور میری دعا ہے جتنے بہن بھائی ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ
سب بہنوں کے بھائیوں کے رشتے ہو جائیں، تاکہ والدین کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری اور فرض ہوتا ہے، ادائیگی ہوتی ہے جس کی ضروری ہوتی ہے، تو اللہ والدین کو بھی سرخرو کرے، اور اسی طرح ہمارے بھائیوں ہماری بیٹیوں کے نصیب اللہ تعالیٰ اچھے کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی، آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کا ہمدرد، پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔